ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہو. جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہو. حب پاکاں کلید جنت است، حب پاکاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است. اللہ رب العزت کے ببرکت نام سے شروع، ببرکت کلام سے شروع، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانے ہیں. سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تمام جانوں کا خالق و مالک، خدائے بزرگ و برتر ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کن فیکون کی عظمتوں کا مالک ہے، جو میرا اور آپ سب کا پروردگار عالم ہے، جو الہ العالمین ہے، جو رب العالمین ہے. یہ بلند و بالا کی ماء افلاق، یہ خوبصورت فرش زمین، یہ بہتی ندیاں، یہ خوبصورت آبشار، یہ لہلاتے کھیت، اور یہ اس کی قدرتوں کا مظہر، اس کی قدرتوں کا شاکار، فہم و فراست، عقل و دانش، حسن و جمال کا مالک حضرت انسان. ہر ایک چیز بھی اس کی قدرتوں کا پتہ دے رہی ہے. ہدیہ درود و سلام اس ذات ہستی کے لیے جو تمام جانوں کے لیے خاتم النبیین، رحمت للعالمین، وجہ بیس تخلیق کائنات، وجہ بیس حسن کائنات، جان کائنات، شان کائنات، میرے اور آپ کے آقا و مولا نور مجسم، شفیع معظم، رحمت عالم، رحمت کونین، گنبد خضراء کے مکین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے. لا تعداد بے شمار کروڑوں درود و سلام بحضور خیر الانام. زینت بزم صدارت، زینت بزم اولیاء، جگر گوشہ حضور سلطان نیروی، عالمی مبلغ اسلام، شہزادہ موصل ورا، پیر طریقت، رہبر شریعت، عالی مرتبت، عظیم مذہبی ثقالت، اور دربار عالیہ نیریہ شریف کے پیران اعظام، مشائخ کرام سے مصروف ترین شخصیت میرے مرشد کریم حضور قبلہ پیر محمد شمس العارفین صدیقی، زیب و زینت دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ غوثیہ نیریہ شریف، مزر فیضان سلطان نیروی، فیض یافتہ حضور شیخ العالم، جامع شریعت و طریقت حضور قبلہ پیر محمد بشیر نقشبندی صدیقی سجادہ نشین، آستان عالیہ سالک آباد شریف. اس عظیم و شان سالانہ عرس سراپائے قدس حضور سلطان نیروی رحمت اللہ علیہ، حضور شیخ العالم خواجہ پیر علاء الدین صاحب صدیقی رحمت اللہ علیہ کے عرس مقدس کا اہتمام کرنے والے زینت بزم سادات، فخر و سادات حضور قبلہ پیر سید اشرف علی شاہ صاحب سجادہ نشین، آستان عالیہ بندیہ کلندریہ رحمان پورا نارو. حضرات ذی وقار مختصر ہے، ہم سب نے حضور قبلہ عالم کے روحانی اور نورانی کتاب سے اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمانا ہے. حضرات ذی وقار آج الحمدللہ اس عرس مقدس میں صافی برادری سے ممتاز و سینئر صافی سما نیوز کے جناب میاں محمد شفیق صاحب، جناب احمد شفیق مٹ صاحب، حضور قبلہ عالم کی شفقتوں میں رہنے والے، حضور شیخ العالم کے ساتھ شب و روز گزارنے والے میری مراد صوفی باصفا حضرت خلیفہ صوفی محمد شفیق یار صاحب، جمی افراد ذی وقار اہل محبت اور اہل ایمان. اس کی سیٹنگ کو درست کریں بے شک. حضرات ذی وقار الحمدللہ ہم اللہ کی وحدانیت پر توجہ رکھیے گا، ہم اللہ کی وحدانیت پر، رسولوں کی رسالت پر، صحابہ کی صحابیت پر، ولیوں کی ولایت پہ یقین رکھنے والے بات کرتے نہیں ہوتے. آج اس مقام پہ ذکر خدا بھی ہو رہا ہے،
ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے، اللہ والے کے حوالوں کا دیدار ہے۔ حضرات ذی وقار میرے والد گرامی جو آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں، حضور قبلہ اعلیٰ کی شفقت، ہمیں گھر کے ماحول میں اکثر حکم ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ ہم اگر کوئی دوسرا وظیفہ نہ پڑھیں، کوئی وظائف نہ کریں، صرف اتنا وظیفہ کرتا رہو، یا خواجہ غلام محی الدین غزنوی یا سلطان نہروی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے لیے یہ فیضان کافی ہے، میرے لیے یہ وظیفہ کافی ہے۔ حضرات ذی وقار کا مختصر ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ حضرات ذی وقار راستے سے دو، ایک سیدھا راستہ اور ایک ٹیڑھا راستہ۔ حضرات ذی وقار اس کی مثال یوں سنیے، اگر ہم موٹر وے پہ سفر کریں گے سیدھا منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ حضرات ذی وقار اگر ہم دائیں بائیں بھٹکیں تو آپ اس راستے کو نہیں پائیں گے، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان راستے کو دیکھے نہ اور راستے پہ چلنا شروع ہو جائے، پہلے اسے راستہ دکھایا جاتا ہے پھر راستے پہ چلایا جاتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ انعام اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ سیدھا راستہ انبیاء کرام کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، شہداء کرام کا راستہ ہے، اولیاء کاملین کا راستہ ہے۔ اگر ہم برے صغیر و پاک و ہند کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو برے صغیر پاک و ہند جو دین اسلام کی شمع روشن ہوئی وہ سیرہ اولیاء کاملین کے سر ہے۔ ان میں سر فہرست حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، میرے بابا کا پیر و مرشد حضرت خواجہ خواجہ حضور سلطان نہروی بانی نہروی شریف مظہر فیضان سلطان موڑی حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا جی خواجہ محمد قاسم صادق موڑی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت بابا جی خواجہ نظام الدین کیانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ سلطان مولود رحمۃ اللہ علیہ، ماتم شریف کے چرچا ہوا یہ سلسلہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا، حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا، امیر المومنین یار راہ یار مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ہوتے ہوئے سرکار نبی رحمت للعالمین کے نالے مقدس تک پہنچتا ہے۔ نقشبندیوں فخر کرو اپنی نسبت پہ، آج بھی نقشبندیوں کے سرپرست حضور امیر المومنین یار غار یار مزار جناب نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر ہیں، وہ یار غار بھی تھے، وہ آج یار مزار بھی تھے۔ تو حضرات ذی وقار اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے مرشد کریم کی موجودگی میں اتنا بولوں، صرف یہ اتنا عرض کرنا تھا۔ یہ فیضان نہروی شریف سے چلتے ہوئے آج سرزمین ناروبار میں تقسیم ہو رہا ہے، اور الحمدللہ نہروی شریف کی بہار جگر گوشہ سلطان نہروی حضور قبلہ عالم پیر محمد شمس العارفین صدیقی وہ عظیم شخصیت ہے۔ اگر دربار عالیہ نہروی شریف کے منظر کو سامنے رکھا جائے، اس منظر کی منظر کشی کی جائے، چاہے وہ یونیورسٹی کی عظیم و شان بلند و بالا عمارت ہے، اس میں شب و روز میرے مرشد گرامی کے حضرات ذی وقار اگر میرپور کی سرزمین پر محی الدین میڈیکل کالج کو دیکھیے، ہم نے وہ دور دیکھا ہے حضرات ذی وقار، اگرچہ ہمارا بچپنا تھا، آپ بھی حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے دست و بازو بن کے آپ کے ساتھ آپ نے جو محنت کی ہے، آج اس محنت کا یہ ثمر ہے، اور یہ اس کا ثمر ہے۔ نور ٹی وی چینل ہو، حضرات ذی وقار نہروی شریف کی بہار ہمارے مرشد کریم کے برابر اکبر حضرت خواجہ خواجہ حضور قبلہ پیر محمد فضل ربانی سجادہ نشین دربار عالیہ نہروی شریف حضور قبلہ پیر محمد شمس حضور قبلہ پیر شیر ربانی زیدہ مجدہ ہو، اور حضور قبلہ عالم شیخ العالم کے نور نظر لکھتے جگر بانی اور سرپرست اعلیٰ محی الدین ٹرسٹ، اور اس وقت نور ٹی وی چینل کو جہاں حضور شیخ العالم نے انہیں پہنچایا تھا، وہاں سے آگے کا سفر جو شروع کیے ہوئے میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر محمد نور العارفین صدیقی زیدہ مجدہ ہو۔ حضرات ذی وقار مرشد کریم کی بارگاہ میں انتہائی ادب کے ساتھ دعوت خطاب عرض گزار کہ آپ اپنی علمی روحانی کتاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے، اور اس آستانہ عالیہ سے وابستہ
تو ہمارے پیر بھائی ایک فیصلہ بات سے جو تعلق رکھتے تھے سائیں شہادت صاحب اور سائیں بھوٹا صاحب کو شکر کرتے تھے حضور کی تعلیم کے بھی بڑے قیمت گزار تھے وہ اس دنیا فانی سے ریلے فرما گئے ہیں حضرات ذی وقار آج کے اس میں وہ یہاں ڈیوٹی کیا کرتے تھے ان کی بلندی درجات کے لیے بخشش و مغفرت کے لیے حضور کی بلائے عالم دعا فرمائیں گے اور شاہ صاحب کی صحت کے لیے شاہ صاحب کو مرنے کو لندر ہیں اور انہوں نے اپنے موردین اور متوسلین اور محبین کی وہ تربیت فرمائی ہے کہ آپ چھوٹے سے کمرے میں تشریف فرمائے ہیں حجرے میں اور آپ کے موردین یہ خدمت کر رہے ہیں اپنے شیخ کامل کا استقبال کر رہے ہیں دسترخوان بچھا رہے ہیں بستر بچھا رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں اللہ کریم اس سارے سلسلے کو سلامت و علامت رکھے میں مرشد کریم کی بارگاہ میں ملتمس ہوں تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی پانے کو یہ چر ہو کمر میں پائے کیا پایا جس نے ہاتھ نہ پائی تیرے در کی آیا ہے نصیب آج یہی تمنا ہے پلکوں سے چاہیے جائے صفائی تیرے در کی میں امام میرا مرشد شجا میں امام میرا مرشد شجا میں مجھے سے سلائی صدقے کے گئے انہاں سوچے اونچیاں جنہاں نے میاں نارا بائی اپنے مرشد سے بات کیجئے نعرہ تکبیر